بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، دروس البلاغہ کا سبق ہمارا جاری ہے اور الغرض من القاء الخبر تک ہم پہنچے ہیں۔ یہاں خبر کی جو غرض ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کی بلاغت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَالْأَصْلُ فِي الْخَبْرِ أَنْ يُلْقَى لِإِفَادَةِ الْمُخَاطِبِ الْحُكْمَ الَّذِي تَضَمَّنَ، یہاں تَضَمَّنَهُ کر لیں آپ، تَضَمَّنَتْهُ الْجُمْلَةُ۔ یہاں پر بعض نسخوں میں تَضَمَّنَهُ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ تَضَمَّنَتْهُ، ویسے ترجمہ دونوں اعتبار سے درست بیٹھے گا۔ تضمنت یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، تو تضمنہ یہ جو ہے نا، یہ تضمنہ صیغہ واحد مذکر غائب اور ہو ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بن رہی۔ بہرحال دونوں اعتبار سے ترجمہ درست بیٹھے گا۔ اچھا جی، یہاں پہ کہتے ہیں کہ الذی تضمنتہ الجملۃ، کہتے ہیں کہ اصل یہ ہوتی ہے خبر کے اندر کہ مخاطب کو فائدہ دیا جاتا ہے، مخاطب کو فائدہ پہنچتا ہے حکم کا، مخاطب کو حکم کا فائدہ پہنچتا ہے وہ جو کہ ملا ہوا ہوتا ہے اس جملہ کے ساتھ۔ جب آپ نے جملہ بولا، جملہ اسمیہ، تو وہ جو خبر ہوتی ہے وہ سننے والے کو ایک فائدہ دیتی ہے، وہ اس کو اس چیز کا، اس جملے کا، پورے کا جو حکم ہوتا ہے وہ اصل میں سمجھ آتا ہے۔ لِإِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ الْحُكْمَ، حکم کا فائدہ مخاطب کو ہوتا ہے چونکہ وہ جملے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ آگے مثال بھی دیتے ہیں، کما فی قولنا حضر الامیر، جیسا کہ ہمارا قول ہے کہ امیر جو ہے نا وہ حاضر ہوا۔ او لِإِفَادَةِ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَالِمًا بِهِ، یا اس چیز کا فائدہ کے لیے یہ خبر دی جاتی ہے کہ متکلم جو ہے اس چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اس خبر کا وہ عالم ہے، وہ جاننے والا ہے۔ نحو جیسا کہ انتا حضرتا امسی، کہ تو کل جو گزشتہ کل تھی اس کو حاضر ہوا۔ امس گزشتہ گزری ہوئی کل کو کہتے ہیں، تو کل حاضر ہوا۔ وَيُسَمَّ الْحُكْمُ، اور حکم کہلاتا ہے فائدۃ الخبری، کہتے ہیں حکم کو فائدۃ الخبر بھی کہتے ہیں، فائدۃ الخبر بھی کہتے ہیں۔ وَقَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ، اور متکلم جو ہے اس سے یہ جو فائدہ خبر ہوتا ہے اس کو جاننے والا ہوتا ہے۔ قَوْنُ الْمُتَكَلِّمِ عَالِمًا بِهِ، وہ جاننے والا ہوتا ہے اس فائدہ خبر کو۔ لازم الفائدتی، اور آگے کہتے ہیں کہ اس کو لازم الفائدہ بھی کہتے ہیں، فائدۃ الخبر بھی کہتے ہیں اور لازم الفائدتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو نام خبر کے مزید ہیں کیونکہ یہ فائدے کو لازم ہوتا ہے، یہ جو خبر ہوتی ہے یہ سننے والے کو کوئی فائدہ دیتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز فلاں چیز نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، یا تو اس کا نفی کے بارے میں پتہ چلے گا یا اثبات کے بارے میں پتہ چلے گا، تو کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ لازمی ہوگا۔ آگے مزید جو ہے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پر یہ نسخہ جو میرے پاس ہے وہاں الضرب الخبری، یہاں پر جو ہے نا یہ آ گیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک پہرا چھوٹا ہوا ہے، یہ میں نے نسخہ تبدیل کیا ہے، اور اس نسخے کے اندر عبارت جو شروع ہوتی ہے یہ وقد یلقى الخبر سے، یہاں سے عبارت شروع ہو رہی ہے، تو یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس دوسرے نسخے سے میں اب عبارت پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وقد یلقى الخبر لإغراض اخرى، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خبر جو ہوتی ہے وہ دوسری اغراض کے لیے بھی آتی ہے۔ یہ جو دو اوپر انہوں نے غرضیں بتائی ہیں، ان کے علاوہ بھی مزید اور بھی اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کل استرحام کے لیے بھی آتی ہے۔ فی قول موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن پاک کے اندر آتا ہے
کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیری نازل کردہ خیر کا محتاج ہوں۔ تو یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ استرحام کے لیے بھی آتی ہے۔ استرحام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے شفقت طلب کرنا، اس کی مہربانی طلب کرنے کے لیے، یہ استرحام ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اظہار ضعف کے لیے، یعنی ضعف یعنی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے، ناتوانی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی خبر آتی ہے۔ وَإِظْهَارُ الضَّعْفِ فِي قَوْلِ زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے میرے پروردگار، میری ساری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حسرت اور افسوس کے اظہار کے لیے بھی، اظہار تحسری، تو یہ تحسر کے لیے بھی کبھی کبھی آتی ہے یہ خبر۔ تحسر کا مطلب یعنی کسی چیز کا افسوس کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی 36 ہے، ربی انی وطاتھا انسا، اے اللہ میں نے بچی جنی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کلام ہے، یہ اظہار افسوس کے لیے بھی یہ خبر لائی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک چوتھی قسم ہے کہ اظہار الفرح، کسی خوشی کے اظہار کے لیے، کہ جب کوئی بندہ بھی مقبل، یعنی کوئی شخص آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے، تو اس کو ملتے وقت جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَالشَّمَاتَةِ بِمُدَبِّرٍ فی قولہ تعالی، اور شماتہ مدبر کے لیے بھی آتی ہے، مطلب یہ کہ کسی دشمن کے جانے کے بعد جو آپ کو ایک خوشی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتی ہے۔ یہ ایک تو یہ تھا کہ دوست جب ملا تو اس پر جو فرح ہوئی تھی، آپ کو خوشی ہوئی تھی، اس کے لیے بھی یہ خبر لائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 ہے، جاء الحق وزہق الباطل، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی خبر کو لایا جاتا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ وہ اظہار السروری فی قولی کا، اور خوشی کے اظہار کے لیے، کہ جیسے تو کسی شخص کو یہ کہتا ہے جو ریس دوڑ کو جیت کے آتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے اخذت جائزۃ التقدمی لمن یعلم ذالک، ایسے شخص کو کہتا ہے جو اس چیز کو جانتا ہے۔ کوئی بندہ ہے وہ دوڑ جیت کے آیا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں دوڑ جیت کے آیا ہوں، تو اس کو خوشی کے اظہار کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف تیری ریس کا، تیری دوڑ کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ تو یہ والی صورت بھی ایسی ہے کہ جو خبر بن سکتی ہے۔ آگے جناب چھٹی صورت اور آخری صورت یہ ہے کہ کسی کو ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے، اظہار توبیخ کے لیے آتی ہے، وَالتَّوْبِیخِ فی قولی کا للآثری، اور کسی غلطی کرنے والے کو تو یہ کہے کہ الشمس طالعہ، آفتاب نکلا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اب کوئی شخص جو ہے نا وہ آیا ہے، لیٹ آیا ہے، کوئی شخص لیٹ آیا ہے اور اس نے وہ غلطی کی ہے، تو اس کو یہ کہے کہ بھائی سورج دیکھ لو، سورج نکلا ہوا ہے، اب پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں کہ خبر جو ہے نا مختلف صورتوں کے لیے آتی ہے، کبھی کمزوری کا اظہار کرنے کے لیے، کبھی حسرت کا اظہار کرنے کے لیے، کبھی خوشی کے اظہار کے لیے، کبھی کسی کو توبیخ کرنے کے لیے۔ تو مختلف صورتیں ہیں کہ خبر مختلف صورتوں میں آتی ہے۔ آج سبق اتنا ہی رکھیں، اور اضرب الخبر جو ہے نا یہ ہم اگلے سبق میں لے لیں گے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔